اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ طہارت کے عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے اور آج کا خطبہ گزشتہ جمعہ کے خطبے کا تسلسل ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، انما یغسل من بول الانثی، وہ بچی جو ماں کا دودھ پی رہی ہو، دودھ پیتی بچی اگر پیشاب کر دے تو اس کپڑے کو دھونے کا حکم ہے، اس کپڑے کو دھویا جائے گا۔ وَيُرَشَّوْ وَفِي رِوَایَةٍ وَيُنزَهُ من بول الذکر، اگر دودھ پیتا بچہ پیشاب کر دے تو کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کپڑے پر پانی کے چھینٹے مار دیے جائیں گے۔ یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ جو میں نے پڑھے ہیں ابو داؤد میں ہیں، ابن ماجہ میں ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ بچی اگر پیشاب کرے کپڑے کو دھویا جائے گا، بچہ اگر پیشاب کر دے تو کپڑے پر پانی کے چھینٹے مارے جائیں گے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ ہم اتنا جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اب یہ کہنا یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، عقل میں نہیں آتی۔ بچے اور بچی کے درمیان کیا فرق ہے؟ دونوں کے پیشاب کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہ کہہ کر حدیث کو رد کر دینا کہ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، اور کہہ دینا جیسا کہ کہہ دیا گیا ہے، فقہ کی سب سے معتبر اور سب سے مرکزی کتاب ہدایہ، اس میں کہہ دیا گیا چاہے وہ پیشاب کرنے والا بچہ ہو یا بچی ہو، کپڑے کو دھویا جائے گا، کپڑے پر پانی کے چھینٹے مارنا کہا یہ عقل کے خلاف ہے۔ میرا ایک جملہ ہے جو میرے طلباء نے بھی بڑا یاد کیا ہوا ہے، میں کہہ دیتا ہوں، کیا عقل دلیل ہے؟ عقل کوئی حجت ہے؟ عقل نہیں مانتی، نہ مانے۔ عقل میں اگر بات نہیں آتی تو نہ آئے۔ کتنی چیزیں ہیں جو عقل میں نہیں آتی۔ میں حیران ہوتا ہوں، مسند احمد کی جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سردی کا موسم تھا،
موزے پہنے ہوئے تھے. میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ یہ موزے کون سے تھے، چمڑے کے تھے یا دھاگے کے تھے، موزے تھے. یہ ایک الگ چیپٹر ہے، الگ بحث ہے. موزے پہنے ہوئے تھے. وضو فرما رہے تھے. ایک شخص آیا. کون تھا؟ کہاں کا رہنے والا تھا؟ شہری تھا، دیہاتی تھا؟ اس کا ذکر نہیں ہے. وہ آیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کھڑے ہو کر نا آپ کے وضو کے طریقے کو دیکھتا رہا. جس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موضوع پر مسح کیا، میں سمجھتا ہوں اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ عمل دیکھا تھا. ایسا لگتا ہے اس مسئلے کا اس شخص کو علم نہیں تھا، اور یوں لگتا ہے موزے کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھ کر اس شخص کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی. اس کا معنی دوسرے لفظوں میں یہ ہے اس کی عقل نہیں مان رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک بات وہ جانتا تھا، اس کی عقل نہیں مانتی تھی. اس نے یہ مسئلہ بھی پہلی مرتبہ دیکھا تھا. اس کو تعجب بھی ہوئی، حیرت بھی ہوئی. اس کی عقل نے قبول نہ کیا، لیکن ایک مسئلہ وہ جانتا تھا جو آج تک ہمیں سمجھ نہ آیا. وہ جانتا تھا جو بندہ وضو کر رہا ہے یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے. وہ عمر بن خطاب کے مقام کو، عظمت کو، شان کو جانتا تھا. عمر بن خطاب کی علمیت سے واقف تھا، لیکن وہ جانتا تھا یہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، مسلمانوں کا خلیفہ کیوں نہ ہو، صحابی رسول کیوں نہ ہو، پیغمبر کا سسر کیوں نہ ہو، لیکن اس بندے کا عمل دلیل نہیں ہے، دین نہیں ہے. دین محمد رسول اللہ کا عمل ہے. یہ بات وہ جانتا. اس لیے جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے فارغ ہوئے، اس شخص نے امیر عمر سے ایک سوال کیا. اس سوال کو ذرا ذہن نشین کیجئے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. عقیدہ بنیاد ہے، بیس ہے. عقیدے کی اصلاح ہو گئی، عمل کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ. اس شخص نے کہا افرأیت غیرک فعل مثل الذی فعلت. اس نے کوئی گستاخی نہیں کی، اس نے کوئی بے ادبی نہیں کی. اس نے وہ سوال کیا امیر عمر سے جو سوال آج ہمیں نہیں کرنے دیا جاتا. آپ امام سے یہ سوال نہیں کر سکتے. اس نے مسلمانوں کے خلیفے سے وہ سوال کیا جو آج اس امت سے سوال چھین لیا گیا کہ آپ اپنے فلاں امام سے فلاں سے سوال نہیں کر سکتے. اس نے کہا افرأیت غیرک فعل مثل الذی فعلت. میں نے آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے موزے نہیں اتارے، موزے کے اوپر آپ نے مسح کیا ہے،
میں آپ سے خالی اتنا پوچھتا ہوں، یہ آپ کا عمل ہے یا آپ نے بھی کسی اور کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ، امیر عمر سے یہ پوچھ لیا، کیا آپ نے کسی اور کو اسی طرح دیکھا؟ یہ ہے سوال۔ اٹھاؤ مسند احمد، پوچھو علماء سے، اس شخص کو شہری تھا، دیہاتی تھا، عربی تھا، اجمی تھا، صحابی تھا، تابعی تھا، کسی نے روکا؟ وہ کس سے پوچھ رہے ہو؟ کس ہستی سے پوچھ رہے ہو کہ آپ نے بھی کسی کو دیکھا؟ یہ تو امیر المومنین ہے۔ نہیں، سب قبول، کیونکہ یہ سوال امت کا حق ہے اور قیامت تک یہ حق امت کے پاس رہے گا۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو، اس سوال کے کرنے میں امت کی فلاح ہے، نجات ہے، کامیابی ہے۔ اس سوال کو چھین لینے سے امت کی گمراہی اور بربادی ہے۔ بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی قربان جائیں، یہ نہیں فرمایا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں، مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے بھی کسی کو اس طرح مسح کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں، کیونکہ اس کا یہ حق تھا سوال کرنا، اس سوال کے جواب کا یہ حق تھا کہ عمر اس کو جواب پہ مطمئن کرے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، رأیت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فعل مثل الذی فعلت وعلیہ جبۃ شامیۃ ضیقۃ الکمین فاخرج یدہ من تحت الجبہ۔ قربان ہے، سیدنا عمر نے فرمایا، جس طرح میں نے مسح کیا ہے اسی طرح مسح کرتے ہوئے میں نے ابو القاسم محمد مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ قربان جائیں، قربان جائیں۔ سیدنا عمر بھی سمجھتے تھے یہ اگر ان کو میں نے ابو بکر کا بھی حوالہ دیا پھر یہ سوال کر دے گا، یہ مطمئن ہوگا اس بات پر کہ محمد مصطفیٰ کا عمل ہے یا نہیں ہے۔ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا، آپ نے اسی طرح مسح کیا جس طرح میں نے کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا، میرے بھائی مجھے تو آج تک وہ نقشہ یاد ہے جس دن میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا تھا، آج تک مجھے وہ نقشہ یاد ہے۔ اس دن نبی علیہ السلام نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا جو اس ملک شام سے آیا تھا، شامی جبہ پہنا ہوا تھا جس کی آستینیں تنگ تھی، کسی نے آپ کو ہدیہ میں نہیں دی، ہدیہ میں آپ کو جبہ ملا تھا جس کی آستینیں تنگ تھی۔ مجھے آج تک یہ بھی یاد ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے اپنے بازو کو دھونا تھا نا تو آستینیں تنگ تھی، آپ نے پیچھے سے بازو کو نکالا اور پھر آپ نے ہاتھ کو دھویا تھا۔ عقل نہیں مانتی، نہ مانے، اس کی عقل نہیں مانتی تھی۔ جب یہ سن لیا کہ نبی علیہ السلام کا عمل ہے وہ خاموش ہوگی، ختم۔ قربان جائیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو کان الدین بالرأی، لوگوں کون فرما رہے ہیں، فتویٰ لگاؤ نا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کیا فرما رہے؟ لو کان الدین بالرأی، لوگوں اگر دین عقل کا نام ہوتا، اگر دین عقل کا نام ہوتا تو میری عقل تو یہ کہتی ہے اگر آدمی نے موزے پہنے ہوئے ہوں اور مسح کرنا ہو تو موزوں کے ساتھ جب انسان چلتا ہے اگر مٹی لگتی ہے تو تلوے پہ لگتی ہے نا، پاؤں کے نیچے لگتی ہے نا، اوپر تو نہیں لگتی. لہذا مسح کرنا ہے تو نیچے سے کریں، نیچے سے مسح کرنا چاہیے. لیکن عقل تو یہ ہے کہ نیچے سے مسح کرو. علی فرماتے ہیں لیکن اوپر سے مسح کرتے ہیں. کیوں؟ محمد مصطفیٰ کا عمل ہے. واپس آئیے. نہیں جی عقل نہیں مانتی. اور آج ایک بات اور بھی بتا دوں آپ، بعض حضرات ایسے ہیں روز اول سے آج تک جن کا مزاج ہے پیغمبر کی حدیث میں کیڑے نکالنے، عیب نکالنا ہے، اعتراض کرنا ہے. حدیث میں کیڑے نکالنے ہیں، مسئلہ بیان کرنا الگ ہے. ہمارے ہاں بولتے ہیں ہاتھی کے دانت دکھلانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں. حدیث میں اعتراض کرنے کے لیے، رد کرنے کے لیے یہ باتیں ہیں، ورنہ یہ باتیں کچھ تقوی کی بنیاد پر نہیں کہتے. تقوی کی بنیاد پر یہ باتیں نہیں کہتے کہ کپڑے کو دھویا جائے گا چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو. نہیں نہیں، ان کے تقوی کو دیکھنا ہو، ان کی سب سے بڑی معتبر کتاب ہدایہ کو دیکھ لیں. اس میں کیا لکھا ہے؟ واضح واضح. ان کا تقوی وہاں سمجھ آ جائے گا. وہاں واضح لکھا ہے کہ اگر کوئی گندگی انسان کے کپڑے کو لگ جائے، کوئی گندگی انسان کے کپڑے کو لگ جائے، اور گندگی کی وضاحت ہدایہ کے اندر موجود ہے. کیا ہے؟ کل بول والدم والخمر وبول الحمار. کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے کپڑے کو کوئی غلاظت لگ جائے لیکن وہ ہو ایک سکے کے برابر، ایک درہم کے برابر، وہ گندگی کیا ہے؟ قدم، جیسے خون لگ جائے، والبول، پیشاب لگ جائے، والخمر، شراب لگ جائے، وبول الحمار، گدھا پیشاب کر رہا ہو، گدھے کا پیشاب لگ جائے، جاز الصلاۃ ماہو، اس کنڈیشن میں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کنڈیشن میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز جائز ہے. آپ تو باتیں کرتے ہیں وضو کی، کپڑے کے دھونے کی. ایک ان کا رخ یہ ہے. گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کو صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث سنائی تھی، اس پر بھی اعتراض. آج میں نے آپ کو ابو داؤد کے حوالے سے حدیث سنائی ہے، ابن ماجہ کے حوالے سے حدیث سنائی ہے. حدیث صحیح ہے بالکل. حدیث پر اعتراض، تنقید، کیڑے نکالنا، لوگوں کو یہ تاثر دینا ہم تو بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم اس قدر احتیاط کرتے ہیں. پوری کائنات میں سب سے بڑا متقی محمد الرسول اللہ. کیا خیال ہے؟ انا عالمکم للہ واتقاکم للہ. میرے پیغمبر نے فرمایا تھا لوگوں، اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے بڑا متقی اللہ نے محمد کو بنایا. اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں جتنا مجھے علم دیا ہے اللہ نے اتنا علم کسی اور کو نہیں دیا. سب سے بڑا عالم مجھے بنایا ہے، سب سے بڑا متقی مجھے بنایا.
یہ پیغمبر سے بڑھ کے متقی بننا چاہتے ہیں، امت کو تقویٰ دکھانا چاہتے ہیں۔ اعتراض سیدھی بات ہے، پیغمبر نے فرما دیا دودھ پینے والا، ماں کا دودھ پینے والا بچہ پیشاب کرتے تو کپڑے کے اوپر پانی کے خالی چھینٹے لگا دو، کپڑا پاک ہے۔ دودھ پیتی بچی اگر پیشاب کرتے تو کپڑے کو دھونا پڑے گا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اگرچہ محدثین نے اس حدیث کا دفاع کرتے ہوئے، عظمت بیان کرتے ہوئے بہت کچھ کہا ہے، لیکن ہمارے لیے اتنا کافی ہے، کائنات کے امام محمد مصطفیٰ نے فرما دی۔ ہم نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ باقی باتیں اگلے پروگرام پر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔